بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف إلى آخر الآية۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے واقعے کا 8واں سیکشن ہم شروع کر رہے ہیں۔ ٹوٹل 15 سیکشن اس واقعے کے یہاں پر بیان ہوئے ہیں، یعنی ہم نے اس کو سمجھا ہے الگ الگ سیکشن میں، اور اس سیکشن میں سمجھنے سے ہمیں ہر چیز کی کا علیحدہ ہونا اور زندگی کے مختلف واقعات اور زندگی کے مختلف واقعات کا سیکشنائز ہونا سمجھ میں آ رہا ہے۔ چنانچہ ہر انسان کی زندگی کے مختلف سیکشن ہوتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ مختلف دور ہیں اس کی زندگی کے، تو وہ عمر کے لحاظ سے بھی ہوتے ہیں اور حالات کے لحاظ سے بھی ہوتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا یہ 8واں سیکشن ہے، اور ہم نے اس کو 15 سیکشنوں میں تقسیم کیا ہے اپنے سمجھنے کے لیے۔ ممکن ہے کوئی 16 سیکشنوں میں تبدیل کرے کوئی، لیکن ہمیں اپنے حساب سے یہ 8 سیکشنوں میں اس قصے کو 15 سیکشنوں میں اس قصے کو سمجھنا ہے۔ جو 8واں سیکشن ہے، یہ 8واں حال میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے، اس کے اندر بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل کے اندر، سجن کے اندر 7 سال گزار چکے ہیں، اور جس سے پچھلی آیت کے اندر آیا ہے فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، حضرت یوسف علیہ السلام نے بضع سنین یعنی 3 سے لے کے 9 سال تک، یعنی 10 سے کم سال حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں گزارے۔ پھر آگے ذکر ہے وقال الملک، یہ اتنا وقت گزرا ہے۔ چنانچہ ذہن میں رکھیے کہ ہر بندے کی آزمائش کا وقت ہوتا ہے، اس کو اس آزمائش کے وقت سے گزرنا ہوتا ہے، اس کو چاہیے کہ ثابت قدمی سے اس آزمائش کے وقت کو گزارے، اس آزمائش کے وقت میں یہ فیصلہ نہ کرے کہ میری یہ آزمائش کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، بلکہ اس آزمائش کے اندر اپنے آپ کو پکا کرے، اس آزمائش میں اللہ تعالیٰ سے راضی رہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اپنے آپ کو اس آزمائش کے اندر انسان یہ سمجھ لے کہ یہ آخری بات ہے وغیرہ وغیرہ، یہ آخری بات ہے اور آج کے بعد یہ سارا قصہ ختم، اور ایسا ویسا، کوئی کتنی ہی تکلیف میں ہو، کوئی کتنی ہی پریشانی میں ہو، لیکن اس پریشانی کو صبر اور تحمل سے جھیلنا چاہیے۔ اب 7 سال یا 9 سال، یعنی -10 سے کم سال تک حضرت یوسف علیہ السلام آزمائش میں مبتلا رہے اور سجن میں رہے۔ اچھا، جو جیل ہوتی ہے اس کے قوانین الگ ہوتے ہیں، سجن کے قوانین الگ ہوتے ہیں۔ دیکھیں، جیل کے قوانین یہ ہوتے ہیں کہ قیدیوں کو جیل میں رکھا جاتا ہے، اور جو جیل ہوتی ہے وہ ایسے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جیل اس طرح ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جیل ہوتی ہے، اس کے درمیان میں میدان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور کپڑے دھونا، کھانا کھانا، وہ سب سسٹم اس میدان میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہوتی ہے جیل۔ مگر جو سجن ہوتی ہے، یہ سجن جو ہوتی ہے وہ انڈر گراؤنڈ ہوتی ہے، انڈر گراؤنڈ ہوتی ہے۔ جیل میں ہوتا ہے سورج کی روشنی، سجن میں روشنی نہیں آتی، ٹھیک ہے، سجن میں 3rd ڈگری ہوتا ہے، اور اس کے اندر قیدی جو ہے وہ وقت گزارتے ہیں، کام پورا کرتے ہیں، کام پورا کرنے کے بعد ان کی ایک مصروف زندگی ہوتی ہے۔ جبکہ سجن میں
انسان کی زندگی وہ مصروف نہیں ہوتی، بلکہ سجن میں قیدیوں کو مختلف سزائیں دی جاتی ہیں، جس کو آج کل آپ ریمانڈ کہہ سکتے ہیں۔ ریمانڈ جو ہے وہ سجن ہوتا ہے، اس میں سورج کی روشنی نہیں ملتی، اس میں الامان والحفیظ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے ان تمام قسم کی چیزوں سے، ہماری اولادوں کی، سب لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ بیت الخلاء اسی جگہ پر ہوتا ہے، یعنی اس جگہ پہ آپ محبوس ہیں، نکل نہیں سکتے، چھت چھوٹی ہوتی ہے، بیٹھنے کی جگہ صحیح نہیں ہوتی، لیٹنے کی جگہ ٹھیک نہیں ہوتی، تو سجن میں یہ ساری تکلیفیں ہوتی ہیں۔ سجن سے نکل کر ذہنی مریض بن جاتے ہیں، عام طور پر لوگ ذہنی مریض بن چکے ہوتے ہیں سجن سے نکلنے والے، تو ایک نارمل لائف نہیں ہوتی۔ تو اتنی مشقت اور اتنی تکلیف میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا یہ وقت گزارا، مگر آپ دیکھیں کہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ انسان اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے اور اللہ کی ذات عالی کو یکسر بھلا دے اور ایک طرف کر دے، یہ بالکل بھی نہیں ہے۔ چنانچہ ذہن میں رکھیے کہ کتنی ہی تکلیف کیوں نہ آئے زندگی کے اندر، کتنا ہی اگنورینس ہمیں نہ ملے زندگی میں، مگر ہمیں اللہ سے راضی رہنا چاہیے، اس کا ایک وقت ہے۔ چنانچہ 7 برس گزرے ہیں، روایات کے مطابق اور الفاظ کے مطابق 3 سے 9 سال، بضع کہتے ہیں 3 سے 9 سال کے عرصے کو۔ آج کے دور میں سجن جیسی جیل ہے جی۔ مجاہدین کو گونتموبے میں جو رکھا گیا تھا، جو افغان مجاہدین کو رکھا گیا تھا، وہ سجن ابی غریب ہے، سجن ابی غریب، گونتموبے۔ آپ گوگل پہ سرچ کریں گے، آپ کو وہاں کی ہولناک قسم کی تصویریں مل جائیں گی۔ اور یہ چیز ہے، عزیز مصر کو بھی پتا تھا یوسف علیہ السلام سچے ہیں، تو پھر اتنی سخت سزا کیوں دی؟ ہم اس کو ڈسکس کر چکے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اتنی سخت سزا اسی لیے دی تاکہ آ، ان کی عزت بچی رہے۔ آج کے زمانے میں آج کے زمانے میں پاکستان کے ہی ایک منسٹر ہیں، آ، ابھی تو ان کی پارٹی ختم ہو گئی، پاکستان کے ہی منسٹر ہیں، ان کی پارٹی تو ابھی ختم ہو گئی، اور وزیر ریلوے تھے، ان کی قصے مشہور ہیں۔ انہوں نے ایک پورے خاندان کا گھر گرا دیا، ان کو گھر ان کا تباہ کر دیا، ان کے 2 بچوں کو اٹھا کے وہاں ایجنسیاں اٹھا کے لے گئیں، اور کیا ہوا تھا، ان کے گھر کی باہر کی جو دیوار ہے، اس دیوار کے ساتھ جو پودے لگے ہیں، ان پودوں کو اس خاندان کی گائے نے خراب کیا تھا۔ ٹھیک ہے؟ جب انسان اقتدار میں ہوتا ہے تو اس وقت وہ ایک نشے کی حالت میں ہوتا ہے، اس کو نہیں پتا ہوتا کہ میں سامنے والے کے ساتھ کیا کر رہا ہوں۔ تو یہ ایک معاملہ ہے۔ بس استغفار کرنا چاہیے، انسان سے غلطی ہوتی ہے۔ چنانچہ یہاں پر ذکر ہے، قال الملک، 7 برس گزر گئے، 7 برس کے بعد بادشاہ کو خواب آیا۔ جو بادشاہ وقت تھا، ریان ابن الولید، یہ بادشاہ وقت تھا۔ میں اس کی تفصیل انشاءاللہ کروں گا کہ مصر کے اندر فراعنہ بھی آئے ہیں، فراعنہ بھی ہیں،
اور ملوک مصر گزرے ہیں۔ اب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے مخاطب ہونے والا ملک تھا، ملوک تھے، اور اسی سے آگے فراعنہ آئے ہیں جو حضرت موسیٰ سے مخاطب تھے۔ تو انشاءاللہ اس کا ذکر میں آگے کروں گا۔ تو ایک منٹ، مجھے ایک منٹ، تو میں انشاءاللہ اس کو ذکر کروں گا۔ بادشاہ وقت نے خواب دیکھا، انی ارا سبع بقرات، خواب اس نے دیکھا۔ اب اس خواب کو ذرا سمجھیے۔ کیا آزمائش کے دوران کسی کو علم نہ ہو؟ اچھا ٹھیک ہے، یہ بات the person who speak the truth often receive the hard punishment. Why؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جھوٹ تو بولا ہی اس لیے جاتا ہے کہ مصیبت کو ٹال دیا جائے، ٹھیک ہے۔ جب سچ بولتا ہے شخص تو وہ مصیبت کا سامنا کرتا ہے کہ آخرت کی مصیبت سے وہ بچ جاتا ہے۔ نارملی جو بندہ سچ بولتا ہے تو سچ بولنے کی وجہ سے اس کے اوپر تکلیف آتی ہے، اس لیے کہ وہ تکلیف کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، اپنے آپ کو تکلیف کا سامنا کرنے کے لیے تیار پاتا ہے۔ ایسے لوگ مضبوط ہوتے ہیں اور ایسے لوگ آگے کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بول کے وہ مصیبت کو ٹال دیتے ہیں، اس مصیبت میں مبتلا نہیں ہوتے، لیکن وہ آگے کی مصیبت ان کے لیے کھڑی ہوتی ہے۔ ایونچولی ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے، سچ کا رد عمل وقتی ہوتا ہے، مگر جھوٹ کا رد عمل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو جاتا ہے۔ تو سیدھی سی بات ہے، ایک بندہ سچ بولتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ مصیبت کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے۔ جو جھوٹ بولتا ہے وہ ابھی تو مصیبت کو ٹال دے گا، مگر آگے کی مصیبت کبھی بھی نہیں ٹال سکتا۔ فار ایگزامپل، ایک بچہ ہے، اس کو بھوک لگی ہے، اس کا بیٹا کہتا ہے بیٹا میرے پاس بہت پیسے ہیں، رات کو تمہیں کھانا دے دوں گا، اور اس کے پاس پیسے نہیں آتے تو رات کے وقت بچہ کیا کہے گا؟ ابا نے مجھے جھوٹ بولا۔ اس کی زندگی میں ایک پکا لیکچر بن جائے گا کہ ابا نے جھوٹ بولا میرے ساتھ، اور اس کے ساتھ پھر اس کے ذہن میں اس کی تکلیف میں اضافہ ہوگا، اس کی پریشانی میں اضافہ ہوگا، ان سب چیزوں میں اضافہ ہوگا۔ جبکہ جو سچ بولے گا بیٹا پیسے نہیں ہیں، ممکن ہے رات تک آ جائیں، تو بچے کو ایک جھوٹی امید نہیں جاگے گی، تو مصیبت تو ویسی ہی رہے گی مگر سچ بولنے والے سے ٹل جائے گی، مگر جھوٹ بولنے والے کی مصیبت رات تک لمبی ہو جائے گی کہ کب اس کو سچ پتہ چلتا ہے۔ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے آگے، چلیں جی۔ اب یہ دیکھیے، وقال الملک انی ارى سبع بقرات، خواب کو ذرا اچھے سے سمجھیے گا۔ بیشتر مرتبہ ہم خواب سمجھتے نہیں ہیں، اور یہ خواب تو میں نے کوئی 8 10 دفعہ پڑھا تب بھی سمجھ میں نہیں آیا، استادوں سے بھی پوچھا تب بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ ذرا سمجھیے گا، کوئی اتنی کمپلیکیشن نہیں ہے۔ 7 گائے موٹی، 7 گائے دبلی، ٹھیک ہے۔ 7 خوشے سبز، 7 خوشے خشک، ٹھیک ہے۔ تو یہ 4 چیزوں کو حضرت یوسف علیہ السلام اس بادشاہ نے خواب میں دیکھا، ٹھیک ہے۔ 7 گائے موٹی اور 7 گائے دبلی، 7 خوشے سبز اور 7 خوشے خشک، سمجھ رہے جی؟ تو یہ 7 7 چیزیں دیکھیں، ٹھیک، اور اور 4 4 چیزیں دیکھیں۔ انی ارا سبع بقرات، میں نے دیکھی ہیں 7 گائے، سمانن موٹی، سبع عجاف اور 7 دیکھی ہیں بالکل دبلی، ٹھیک ہے۔
ایک دبلا ہوتا ہے بائی برتھ، ایک دبلا وہ ہوتا ہے کہ جو بھوکا رہنے کی وجہ سے ہو، تو دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ جو بائی برتھ دبلا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں جناح، اردو میں اس کو جناح کہتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح جو تھے خاندانی طور پہ بہت زیادہ دبلے تھے، تو وہ دبلا مراد نہیں۔ ایک ہے بھوک کی وجہ سے دبلا ہو جانا، تو 7 عجاف، 7 بالکل دبلے، 7 سنبلات خضر، 7 خوشے گندم کے خوشے، سبز و اخر یابسات، اور 7 دوسرے خشک۔ تو یہ ہو گیا، ٹھیک ہے جی، اتنی سی بات سمجھ میں آ گئی؟ بتائیے ذرا جلدی بتائیے، اتنی سی بات سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک ہے، اب اس کا ترجمہ سمجھیے۔ انی آرا 7 بقرات سمان، میں نے دیکھی ہیں 7 گائے موٹی، یا کلوہن، ان 7 گائے کو کھا جاتی ہیں، 7 عجاف، 7 خشک گائے، اور 7 سنبلات خضر، اور 7 سبز خوشے دیکھے ہیں، وہ اخر یابسات، اور دیگر 7 دیکھے ہیں جو کہ خشک ہیں۔ تو 7 موٹی گائے، اگر ہم اس کو ویژلائز کریں تو ویژلائز ایسے ہوگا کہ یہ 7 موٹی گائے ہیں، 7 موٹی گائے ہیں، اور ان کے سامنے 7 بالکل دبلی گائے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ 7 جو دبلی گائے ہیں وہ ان 7 موٹی گایوں کو کھا جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ موٹی گائے ہیں، یہ 7 گائیں ان کو کھا جاتی ہیں۔ کھانا یعنی منہ کے راستے کسی گائے کو کھا جانا، یہ بڑا وحشت ناک منظر تھا، بہت وحشت ناک منظر تھا۔ اور 7 خوشے جو دیکھے وہ بالکل سبز دیکھے، ٹھیک ہے، 7 خوشے دیکھے جو کہ بالکل سبز تھے، اور اس کے ساتھ 7 خوشے دیکھے جو بالکل خشک تھے، ٹھیک ہے۔ جی ہاں، مسئلہ یہی ہے کہ گائے تو ایسا جانور ہی نہیں ہے جو کسی گوشت کو کھائے، ٹھیک ہے۔ تو م، آ، پھر یہ خواب میں دیکھنا کیسا عجیب سی بات ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ خواب میں کوئی پیغام تھا۔ تو بادشاہ نے جب یہ خواب دیکھا تو گھبرا گیا، اور گھبرا کے اس نے اسی وقت دربار لگایا، اور اس وقت کے جو قالون تھے، جو بڑے تھے، ان کے علماء کو قالون کہتے ہیں، ان کو بلایا اور کہا یا ایوہ الملأ، اے سردارو، افتونی فی رؤیایا، مجھے فتویٰ دو، افتونی فی رؤیایا، مجھے فتویٰ دو، تعبیر بتاؤ، فی رؤیایا، میرے خواب کے بارے میں، ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو۔ یا ایوہ الملأ افتونی فی رؤیایا، کہ خواب کی تعبیر بتاؤ، افتونی مجھے فتویٰ دو، افتونی مجھے تعبیر بتاؤ، افتونی مطلب جیسے فتویٰ دینا ایک اہم کام ہے، ایسے تعبیر دینا بھی فتوے کی طرح اہم کام ہے، لہذا جو میرے منہ میں آئے میں وہ تعبیر دے دوں نہ، یہ بات غلط ہے، ٹھیک ہے جی۔ لہذا بہت محتاط رہنا چاہیے، دسیوں قسم کے لوگ آتے ہیں
اور کہتے ہیں جی میں نے یہ تعبیر نکال دی، میں نے وہ تعبیر نکال دی، حالانکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کتنا بڑا جرم کر رہے ہوتے ہیں، وہ گناہ کا کام کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی طرف سے تعبیریں نکال رہے ہوتے ہیں۔ ایسے پیر بھی ہوئے ہیں جناب، مریدین ان کو خواب لکھ کے بھیجتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی بڑا اچھا خواب ہے، بڑا ایسا خواب ہے، بڑا ویسا خواب ہے۔ کسی معبر کو تلاش کریں گے تو ظاہر بات ہے ہمارا مرید ہمارے ہاتھ سے بھاگ جائے گا، لہذا خبردار، ان کو کوئی خواب کی تعبیر بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو کامل مشائخ ہوتے ہیں وہ خواب کی تعبیر تک پہنچتے ہیں، بعض دفعہ تعبیر بتاتے ہیں، بعض دفعہ تعبیر نہیں بتاتے۔ اس کی بنیادی وجہ ہے خواب کا تعلق انسان کی شخصیت کے ساتھ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور چنانچہ میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ خواب جو ہے وہ بہت سی قسموں کے ہوتے ہیں، ایک نفسانی، ایک روحانی، اور ایک خیالی، ایک شیطانی، ٹھیک ہے۔ نفسانی، روحانی اور شیطانی، یہ تین قسم کے خواب ہوتے ہیں۔ نفسانی خواب کیا ہوتا ہے وہ بھی میں بھی بتاتا ہوں، روحانی کیا ہوتا ہے وہ بھی بتاتا ہوں، شیطانی کیا ہوتا ہے وہ بھی ذکر کرتا ہوں۔ تو دیکھیے، اب بہت سی چیزیں ہوتی ہیں سالک کے ساتھ تعلق میں چیزیں ہوتی ہیں، تو جو مشائخ ہوتے ہیں وہ بعض دفعہ تعبیر دیتے ہیں، بعض دفعہ تعبیر نہیں دیتے، مگر یہ مشائخ کی ذمہ داری ہے کہ اگر ان کو تعبیر نہیں آتی تو ان کو صاف کہنا چاہیے، جیسے ہمارے استاد مولانا اسلم شیخ پوری صاحب، جب انہوں نے یہ درس پڑھایا تو صاف کہا دیکھو مجھے خواب کی تعبیر نہیں آتی، مجھے تعبیر نہیں آتی، لہٰذا مجھ سے تعبیر نہ پوچھی جائے، ٹھیک ہے۔ صاف صاف انہوں نے بتا دیا کہ مجھے تعبیر نہیں آتی۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ تعبیر کا علم قطعی نہیں ہوتا، ظنی ہوتا ہے، مگر اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ یہ سیکھا نہیں جاتا، ٹھیک ہے۔ سیکھا جاتا ہے، ایسے نہیں جو میرے دل میں آئے میں وہ تعبیر بتا دوں گا، جو میرے دل میں بات آئی وہ تعبیر بتا دوں گا، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لفظ افتنا بتا رہا، اف افتونی، افتونی، ٹھیک ہے، اور افتونی کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ لا الہ الا اللہ نستغفر۔ خوابوں کی تعبیر بھی علم کی ایک شاخ ہے، یہ علم کہاں اور کس سے سیکھا جاتا ہے؟ خواب کی تعبیر کے ماہرین کہاں پائے جاتے ہیں؟ رسائی کس طرح ممکن ہے؟ بھئی سیدھی سی بات ہے کہ یہ علم علوم دینی میں سے ہے، ٹھیک ہے، اور علوم دینی میں سے تفسیر، حدیث اور شرح حدیث، لغت، معانی، بلاغت، ان علوم، اسماء الرجال، تاریخ، ٹھیک ہے، ان علوم کے ساتھ یا ان علوم کے بعد یہ علم حاصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا ماخذ اصل علماء ہے، بقیہ اس کا علم ہم کس سے حاصل کریں گے؟ سیدھی سی بات ہے کہ تعبیر کا علم کا تعلق خاص طور پر علماء سے ہے۔ بہت سے دوسرے لوگ تعبیرات دیتے ہیں اور بعض دفعہ ان کی تعبیر صحیح بھی لگتی ہے، صحیح لگ بھی رہی ہوتی ہے، تو عام طور پر وہ تعبیر کا علم نہیں ہوتا، وہ کشف ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ تعبیر کا تعلق اکثر و بیشتر کشف سے ہوتا ہے، یا تعبیر کا علم اکثر و بیشتر الہام سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ دونوں چیزیں غیر اختیاری ہیں، دونوں باتیں غیر اختیاری ہیں، انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی۔ اب ہم کس سے یہ علم حاصل کریں؟
تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی ایسے علماء تلاش کیے جائیں، کیونکہ جو جاہل قسم کے لوگ تعبیر دے رہے ہوتے ہیں ان سے علم نہیں سیکھنا چاہیے، اس لیے کہ چونکہ یہ علم غیر اختیاری اور ضنی ہوتا ہے، تو اس میں جب غلطی ہوتی ہے تو وہ تباہی مچ جاتی ہے، بعض دفعہ انسان شرک کے دائرے کو بھی کراس کر لیتا ہے۔ اور پھر ان علماء میں بھی دیکھا جائے گا کہ چیدہ چیدہ علماء رہے گی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تعبیر کا علم ہم سے اٹھ گیا ہے، تعبیر کا علم ہم میں سے اٹھ گیا ہے، ہزاروں میں سے چند لوگ تعبیر بتا رہے ہوتے ہیں، اور میں نے خاک چھانی ہے اور تلاش کیے ہیں، مجھے ایسے لوگ نہیں ملے۔ بہت سارے علماء تعبیر بتا رہے ہوتے ہیں اور ان کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ ہماری تعبیر بالکل صحیح نکلتی ہے، مگر جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے تعبیر کہاں سے سیکھی، تو ان کا کہنا ہوتا ہے کہیں سے نہیں۔ تعبیر الرؤیا علامہ ابن سیرین سے سیکھی ہے۔ اب تعبیر الرؤیا علامہ ابن سیرین سے صحیح سند سے ثابت بھی نہیں ہے، اگرچہ تعبیر الرؤیا جو کتاب ہے اس کی نسبت علامہ ابن سیرین کی طرف ہے، لیکن دراصل اس کی جو نسبت ہے وہ علامہ ابن سیرین تک یہ صحیح سند سے ثابت ہے نہیں۔ خیر بہرحال، میں نے تعبیر الرؤیا جو ابھی اردو زبان میں آتی ہے، اردو زبان میں آتی ہے، وہ اردو زبان کی تعبیر الرؤیا میں نے پڑھی ہے۔ عربی زبان میں یہ تعبیر الرؤیا 3 جلدوں کے اندر ہے، اور وہ بھی علامہ ابن سیرین کی طرف اس کی نسبت ہے، مگر وہ نسبت ثابت بہرحال نہیں ہے۔ ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ آج کے زمانے میں ہمارے ایک بہت بڑے عالم ہیں، مولانا ولی رازی، یہ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں، ٹھیک ہے۔ آج کے زمانے میں ان کو خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے بڑی مہارت حاصل ہے حضرت کے، اس میں کتاب مقالات اور موضوعات کے حوالے سے حضرت نے اس میں مضامین بھی لکھے ہوئے ہیں۔ تو آج کے زمانے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا ولی رازی صاحب ایک ایسے شخص ہیں، مگر ان کے رابطہ کا طریقہ کار نہ مجھے کہیں سے ملا ہے، نہ میں نے ابھی کوشش کرنا جاری رکھا ہے، کیونکہ یہ ایک جزوی موضوع ہے، کئی لوگوں کے پاس گیا، کئی علماء سے رابطے کیے، مگر تعبیر کی سند نہیں۔ میں جو تعبیر دیتا ہوں وہ اپنے مطالعے سے اور ان سب چیزوں سے اخذ کر کے دیتا ہوں، ورنہ مجھے اپنی تعبیر کے اوپر اتنا غالب یقین نہیں ہے، کیونکہ مجھے ابھی تک کوئی باقاعدہ استاد نہیں ملا۔ تھوڑا سا اس سے تھوڑا سا اس سے، مولانا ادریس کاندیلوی صاحب کے خلیفہ ہیں، امریکہ میں ہوتے ہیں، مفتی عبدالعزیز صاحب دامت برکاتہم، حضرت تعبیر میں بہت ماہر ہیں۔ میں نے حضرت سے استفادہ کرنے کی کوشش کی، چند بار رابطہ کیا، تو وہاں سے بھی یہی سمجھ میں آیا کہ جو ان کے اساتذہ کرام تعبیر دیا کرتے تھے، مولانا یونس پالن پوری صاحب اور مولانا سعید احمد پالن پوری صاحب اور یہ حضرات، تو ان سے جو تھوڑا بہت سیکھا وہ سیکھا، انہیں سن کے سیکھا، باقاعدہ علم حاصل نہیں کیا۔ تو یہ سمجھتا ہوں کہ تعبیر کا علم ہم سے اٹھ چکا ہے، اور کوئی چند ایک قطرے باقی ہیں ہمارے پاس تو ہیں، ورنہ ہمارے شیخ الحدیث و تفسیر مفتی زرول خان صاحب رحمہ اللہ تعالی ہو گئے، اللہ رب العزت نے ان کو بڑا ملکہ عطا فرمایا تھا تعبیر کا، مگر وہ بھی ہیرا ہم سے چلا گیا اور ہم لوگوں نے ان کی قدر نہیں کی۔ خیر، حضرت کے مدرسے کے چند علماء ہیں، وہ بھی اس وقت میں تعبیر میں ماہر ہیں، میری چند ایک سے بات چیت ہوئی ہے، رابطہ ہوا ہے، تھوڑا بہت ان سے سیکھا سمجھا، لیکن ظاہری بات ہے جو علم فقہ اور یہ سب چیزیں ہیں اس قدر تعبیر کے حوالے سے بات نہیں ہے۔ قالوا اضغاث و احلام، قالوا اضغاث و احلام، وہ کہنے لگے یہ اضغاث و احلام ہے۔ ایک منٹ، نہیں یہ تعبیر آپ کی بہتر نہیں ہے، یہاں ہر دوسرا بندہ تعبیر جھاڑ رہا ہوتا ہے، یہ کون سی تمیز ہے بات کرنے کی، ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔
جن لوگوں کو خواب آتے ہیں کیا کریں؟ اپنا جس کو شیخ بنایا ہے، جس کو اپنا استاد بنایا ہے، اس کو اعتماد کر کے اس کو بتا دیں۔ مجھے بھی کئی لوگ خواب بتاتے ہیں، ان کو صاف کہہ دیتا ہوں نہ بھی دوبارہ خواب مت بتانا، ٹھیک ہے؟ اب ہر کسی کو میں یہ کہوں کہ تمہارے خواب جو ہیں ویسے ہی بیکار ہوتے ہیں، تو یہ بات مناسب نہیں ہوتی۔ اس کی بنیادی وجہ ہے، وجہ ذرا سمجھ لیجیے۔ بعض مرتبہ مشائخ وجہ تعبیر نہیں بتاتے، اس کی اس کی اس کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں، کوئی ایک بات نہیں ہوتی۔ بطور مثال خواب ہے، خواب جو ہے وہ تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک خواب نفسانی ہوتا ہے، ایک خواب روحانی ہوتا ہے یا رحمانی کہہ لیں، اور ایک خواب شیطانی ہوتا ہے۔ نفسانی خواب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا دل چاہ رہا ہے کعبۃ اللہ جانے کا، ٹھیک ہے؟ آپ کا دل چاہ رہا ہے کعبۃ اللہ جانے کا، اور لیکن آپ جا نہیں پا رہے، آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، اتنا مال نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا آپ طواف کر رہے ہیں، روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اصل میں ایسا ہوا کہ آپ کے نفس سے برداشت نہیں ہوا، وہ چلا گیا، اس نے طواف کرنا شروع کر دیا۔ اب اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ یہ آپ کا دل چاہ رہا تھا آپ وہاں جائیں لیکن جا نہیں پا رہے، آپ کا نفس وہاں پہنچ گیا، یعنی آپ کا جسم، آپ کی روح وہاں پہنچ گئی، اس نے جا کے طواف کیا، اس نے جا کے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اور آپ کے جسم کو یہاں پتہ چلتا رہا۔ تو یہ ہے نفسانی خواب، اس کو کہتے ہیں اضغاث و احلام، ٹھیک ہے؟ اضغاث، زغس کہتے ہیں بات کو، اور حلم کہتے ہیں نفس کو۔ تو نفس کی بات نفسانی خواب، ٹھیک ہے؟ تو نفسانی خواب ہے یہ۔ اب ضروری نہیں کہ یہ گندا خواب ہو، یہ اچھا خواب بھی ہو سکتا ہے۔ نوجوان آیا، میں نے دیکھا میری شادی فلاں لڑکی سے ہو رہی ہے بھی زیادہ خیالات مت بقایا کرو، ٹھیک ہے؟ آپ کی شادی وہیں پہ ہونی ہے جہاں اللہ نے لکھی ہوئی ہے۔ یہ خواب میں تمہیں کوئی اشارہ نہیں ہے، بس تمہارا نفس چاہ رہا کہ تمہاری فلاں لڑکی سے شادی ہوتی، اور جی میں نے خواب دیکھا میرا شوہر میرا بہت خیال کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس شوہر سے طلاق لے لوں، دوسری جگہ شادی کر لوں؟ ارے نہیں بابا، یہ مطلب نہیں ہے۔ آپ کا دل چاہ رہا تھا کہ آپ کا ایسا خیال رکھو، نہیں میرا تو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ اصل میں انسان کا ایک ہوتا ہے شعور اور ایک ہوتا ہے لاشعور، ٹھیک ہے؟ تو شعور اور چیز ہوتی ہے، لاشعور اور چیز۔ بہت سی چیزیں آپ کے لاشعور میں بیٹھی ہوتی ہیں، جب آپ سوتے ہیں تو لاشعور جاگ جاتا ہے اور شعور سو جاتا ہے۔ تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، میں اس میں نہیں پڑھنا چاہ رہا۔ اور ایک ہے روحانی خواب، کہ من جانب اللہ، روح کی دسترس ہوتی ہے۔ یہ ہم ہیں، یہ زمین ہے، ٹھیک ہے؟ یہ زمین ہے، یہ پہلا آسمان، یہ دوسرا آسمان، یہ تیسرا، یہ چوتھا، یہ پانچواں، یہ چھٹا۔ جب ہم سوتے ہیں تو ہماری روح جسم سے نکل جاتی ہے، اور پرواز کرتے 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 پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ان آسمانوں کو پار کرتے ہوئے جاتی ہے، اور ایک حد تک جا سکتی ہے، اس سے آگے روح جا نہیں سکتی۔ تو یہاں بہت سے تقدیر کے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں، مگر ان فیصلوں کی شکل اور ہوتی ہے۔ مثلا ایک بوڑھی عورت ہے، اس کے بارے میں خواب دیکھا کہ اس کا بچہ ہوا ہے، اور بچہ جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے، مطلب ایک ایسی چیز جو کہ انہونی ہے وہ ہونے والی ہے، مطلب اس کا انتقال ہونے والا ہے، ٹھیک ہے؟ بچہ خوبصورت ہے، مطلب انتقال بہت اچھا شاندار ہوگا۔ بچے کو جس نے سنبھالا امید ہے کہ وہ اس کو غسل دے گا، اور اس سے یہ وہ کفن دفن کا انتظام کرے گا۔ تو یہ اس طرح کی چیز ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب تقدیر کا فیصلہ وہاں پر بچے کی شکل میں نظر آ رہا ہے،
لیکن دراصل معاملہ یہ ہے کہ اس کے انتقال کی ایک شکل ہے، ٹھیک ہے، اس کی وفات کی ایک شکل ہے۔ ایک عورت نے دیکھا خواب میں چاول کھا رہی ہے، تو چاول کھانا رزق کی تنگی کی ایک علامات میں سے ایک ہے۔ ضروری نہیں کہ یہی تعبیر ہو، ایسا نہ ہو کل آپ لوگوں کو تعبیریں بتانا شروع کر دیجیے، ہم نے یہ درس میں سنا تھا۔ تو اب چاول کھا رہی ہے، آپ نے بتا دیجیے تیرے اوپر رزق کی تنگی ہونے والی ہے۔ دیکھا کہ چوہا ہے اور چوہا آیا ہوا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ کوئی چوری ہونے والی ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ یہ چوہا نفسانی خواب ہو، اور ہو سکتا ہے یہ چوہا روحانی خواب ہو، ٹھیک۔ تو آسمانوں پہ ان اعمال کی ایک شکل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ شکل جو ہے وہ روحانی خواب ہوتا ہے۔ بعض دفعہ دنیاوی اسباب کے اعتبار سے ہوتا ہے، اور بعض دفعہ روح آگے جاری ہوتی ہے، مگر وہ چونکہ بدعمالی ایسی ہوتی ہے، مزاج میں جھوٹ ہے، مزاج میں گناہ ہے، تو روح آسمانوں کی طرف جانے شیطان اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ تو اس وقت جو خواب آتا ہے وہ شیطانی خواب آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب تعبیر کرنے والی کی مہارت ہے کہ وہ خواب کو نفسانی سمجھے، روحانی سمجھے یا شیطانی سمجھے، یہ اس کی تعبیر کی ایک بات ہوتی ہے، اور تعبیر دینے والے کو خود پتہ چل جاتا ہے کہ یہ خواب میں کچھ کیا ہے۔ بطور مثال، کسی شخص کو دیکھ کر اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کتنی عمر کا ہے، 40 سال کا ہے، 50 سال کا ہے، 20 سال کا ہے، دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے نا۔ تو کوئی آپ کو کہے کہ آپ کو کیسے پتا کہ یہ آدمی 20 سال کے قریب قریب ہے؟ آپ کے بھی سامنے نظر آ رہا ہے، اور سامنے نظر اس کے ماتھے پہ تھوڑی لکھا وہ 20 سال کا ہے۔ آپ کو کیسے پتا چلا وہ 20-25 سال کا ہے؟ بھئی مجھے خواب تو نہیں ہے، بس میں نے اس کو دیکھ کے اندازہ لگایا 20-25 سال کا ہے۔ آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں کہ میں نے اس کی عمر کا اندازہ کیسے لگایا؟ نہیں، بس نہیں سمجھا سکتے، ٹھیک ہے۔ ایک کامن سینس کی بات ہے۔ ہاں کہیں گے اس کی مونچھیں آئی ہوئی ہیں، یہ ہوگا مونچھیں تو فلاں کی بھی آئی ہوئی ہیں۔ جیسے وہ ایک خان صاحب جو ہے وہ کہنے لگے کہ کہ بھئی میں نے شادی کرنی ہے۔ کہنے لگے جی کس سے شادی کرنی ہے؟ کہتے ہیں عورت سے۔ کہتے وہ بیوقوف، کبھی مرد سے بھی شادی ہوتی؟ کہا ہاں۔ تو کس کی ہوئی؟ کہا میری بہن کی ہوئی۔ تو اب اس کو یہ کامن سینس ہے، تو یہ کامن سینس والا جواب نہیں دیا جاتا۔ ہر کسی کو پتہ ہے کہ عمر کے خد و خال کیسے ہوتے ہیں۔ تو ایسے ہی جو خواب کی تعبیر میں ماہر ہوتے ہیں، وہ خواب دیکھ کر پہچان جاتے ہیں کہ یہ نفسانی خواب ہے، روحانی خواب ہے، یا شیطانی خواب ہے۔ ایک مثال مجھے بار بار آ رہی ہے، لیکن میں دینا نہیں چاہ رہا کیونکہ عام طور پر شہری لوگ اس کو نہیں سمجھتے، لیکن پھر بھی میں دوں گا کیونکہ بار بار ذہن میں آ رہی ہے۔ جو گائے ہے یا بکری ہے، اس کے تھنوں کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ اب اس کے دودھ دینے کا وقت ہو چکا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے تھنوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں دودھ ہے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی خواب کو سن کر پتہ چل جاتا ہے اس کی کوئی تعبیر ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ چنانچہ بہت لوگ ہوتے ہیں روزانہ ان کو 6-6 7-7 خواب سنانے ہوتے ہیں، جی میں نے خواب میں یہ دیکھا، خواب میں وہ دیکھا۔ حتیٰ کہ کسی شخص نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں بتایا کہ تم ایسے ویسے ہو۔ واہ بھئی واہ، اللہ کے نبی اپنی زندگی میں کسی کی غیبت نہیں کرتے تھے، آ جا کے تیرے ساتھ فلاں کی غیبت کریں گے، تو اتنا بڑا سمجھدار آدمی ہو گیا۔ تو یعنی لوگوں کو ہوتا ہے، وہ ہوتا نفسانی خواب ہے، مگر اس کو سمجھتے تھے شاید ہمیں روحانی قسم کا کوئی خواب آیا ہے۔ تو اس نوعیت کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے بھی یہ سمجھا کہ ازغاث و احلام یہ نفسانی خواب ہے، ازغاث و احلام سوچوں والا خواب ہے، ٹھیک ہے، سوچوں والا خواب ہے۔ وما نحن بتحویل احلام بعالمین، اور ہم نہیں ہے بتعویل الاحلام اس سوچوں کے خواب کی تعبیر بتانے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ وما نحن بتأویل الاحلام، اور ہم
ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے. ٹھیک ہے جی، سمجھ میں آ گیا؟ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. ابھی آپ لوگ بور تو نہیں ہو رہے جی؟ نہیں بھئی، آگے بڑھتے ہیں. وقال الذي نجا منهما، اور وہ شخص جس کو، جو ان دونوں میں سے نجات پا گیا تھا، اس شخص نے کہا. وقال الذي نجا منهما، وہ جو پیچھے دو بندے گزرے تھے نا، ان دونوں میں سے جو شخص نجات پا گیا، اس نے کہا، اس نے کہا، لیکن کہا کیا کہا؟ انا انبئکم، انا انبئکم، میں تم کو بتاتا ہوں، بتأویل ہی، اس کی تعویل، میں تم کو مطلع کرتا ہوں، انباء کرتا ہوں. انباء مطلب پوچھ کر بتاتا ہوں. ٹھیک ہے. انا انبئکم، میں تم کو بتاتا ہوں، یعنی انبئ کا مطلب ہے پوچھ کر بتاتا ہوں. تو پوچھ کر کا ترجمہ ہم بریکٹ میں لکھیں گے، بقیہ جو ہے وہ ویسے ہی. انا انبئکم، میں تم کو پوچھ کر بتاتا ہوں. نبی کو بھی نبی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ سے پوچھ کر بتاتا ہے. انبا، انبا، انبئ، انبئ، انبا، نبی، یہ سب ایک لفظ ہے. ٹھیک ہے جی. انا انبئکم بتأویلہ، میں تم کو اس کی تعبیر بتاتا ہوں. فارسلون، مجھے جانے دو، یعنی میں پوچھ کر آتا ہوں، مجھے بھیجو. تو فارسلون، مجھے بھیجو. اس میں لفظ ہے وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، اس کو یاد آیا ایک مدت کے بعد. جب ملتی جلتی کیفیت آئی تو اس کو مدت کے بعد وہ بات یاد آئی. یاد رکھیے، دنیا آپ کو آپ کی مہارت اور ٹیلنٹ سے پہچانتی ہے. ٹھیک ہے. جب دنیا کو آپ کی ضرورت ہوتی ہے تب بھی وہ آپ سے رابطہ کرتی ہے. اگر دنیا آپ کو اگنور کر رہی ہے تو آپ اس بات کے اوپر اپنے آپ کو اتنا پریشان نہ کریں کہ مجھے اگنور کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. مجھے اگنور کیا جا رہا ہے، مجھ سے بات نہیں کی جا رہی. وجہ اس کی یہ ہے کہ دنیا کے جو بھی معاملات ہیں وہ بڑے خود غرضی پر مبنی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. خود غرضی میں کہوں تو غلط ہوگا، ضرورت پر مبنی ہوتے ہیں. دنیا کے معاملات ضرورت پر مبنی ہوتے ہیں. اگر آپ کی ضرورت ہے تو دنیا والے آپ سے رابطہ کریں گے، اگر آپ کی ضرورت نہیں ہے تو دنیا والے آپ سے رابطہ نہیں کریں گے. یاد رکھیے گا. چنانچہ دنیا کے معاملات ضرورت پر مبنی ہوتے ہیں، آپ چاہے کتنے ہی ٹیلنٹڈ کیوں نہیں ہیں. ٹھیک ہے. آپ کے ٹیلنٹ آپ کے اندر ہی رہے گا. آپ اپنی ضرورت کا احساس دلوائیں، آپ دنیا کے سامنے اپنی ضرورت کا احساس دلوائیں، یعنی مارکیٹنگ کریں. اپنے کاموں کی مارکیٹنگ کیجیے، اپنے کاموں کو لوگوں کے سامنے لائیے، اپنے کاموں کو لوگوں کو بتائیے. آپ کمرے میں بیٹھ کے صرف دعا کریں، نہ، یہ بات نہیں ہے، یہ بات بالکل نہیں ہے. کمرے میں بیٹھ کے آپ دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگے، نہ، صرف اتنا کافی نہیں ہے، یہ بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ آپ محنت کریں، اپنا پیغام دوسروں تک پہنچائیں، اپنی بات دوسروں تک پہنچائیں، اپنا ہنر اور فن دوسروں تک پہنچائیں. ٹھیک ہے. یعنی کوشش کرنی ہے آپ کو. ٹھیک ہے. اپنا فن، اپنی محنت، اپنی کوشش دوسروں تک پہنچائیں گے تو تب آگے بڑھے گا.
آپ کہیں جی میں فلاں کا بچہ ہوں، لہٰذا مجھے ویلیو ملنی چاہیے. آپ کو ویلیو مل جائے گی، والیوم نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. آپ محنت کریں، آپ کوشش کریں، دنیا بھی جب ہی آپ کو یاد کرے گی جب آپ کی ضرورت ہوگی. یاد رکھیے گا. چنانچہ آپ لوگوں کی ضرورت بن جائے. آج پیپسی ہے، ٹھیک ہے، ایک زائد چیز ہے. ضرورت تو پانی ہے، ضرورت پانی ہے. پیپسی ایک زائد چیز ہے. مرینڈا کولڈ ڈرنک ایک زائد چیز ہے. اصل ضرورت تو پانی ہے. کوئی ڈاکٹر نہیں کہتا آپ کو کولڈ ڈرنک پینے کی ضرورت ہے. کبھی بھی کوئی ڈاکٹر نہیں کہتا. مگر دنیا میں سب سے زیادہ جو سپلائی ہونے والی چیز ہے وہ کولڈ ڈرنک ہے. ایک شادی کے اندر لاکھوں کی تو کولڈ ڈرنک آتی ہے. حالانکہ کولڈ ڈرنک کھانے کا کوئی حصہ نہیں ہے، اصل تو کھانا ہوتا ہے. کولڈ ڈرنک تو ایسی ہوتی ہے. مگر کیا ہے، انہوں نے اپنا احساس دلا دلا کے اپنی ضرورت پیدا کر لی. چنانچہ آپ کے پاس جو چیز ہے آپ لوگوں تک پہنچائیے. اچھا، اس میں پھر یہ بڑی ہوتی ہے کہ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. ہوتا ہے آپ کے پاس، مگر آپ کو خود احساس نہیں ہوتا کہ میرے پاس کیا ہے. ٹھیک ہے. عورت ہے، اس کے پاس جو دنیا کی سب سے بڑی چیز ہے وہ محبت ہے، ممتا ہے، حیا ہے. ٹھیک ہے. دنیا میں سب سے زیادہ ضروری یہی چیز ہے. مگر عورت نے اس ضرورت کو نکال کر کمانے کو سر فہرست کر دیا. عورت تو ہے ہی محبت کرنے کی چیز. ہے ہی کہ چھوٹا بچہ، چند دنوں کا بچہ، چند منٹ کا بچہ، اس کو اگر ضرورت ہوتی ہے تو کس کی ہوتی ہے؟ ماں کی ضرورت ہوتی ہے. اس کو اس وقت باپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ باپ اس کو سینے سے لگائے. اور جب یہ بچہ بوڑھا ہو جاتا ہے اس وقت بھی اس کو پیار کی، توجہ کی، یعنی حماق کی ضرورت ہوتی ہے جو عورت کے پاس ہے. اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہاں کچھ لوگوں کا ایسا ذہن ہے، come from unconscious mind because they are related to daily worries and میں بھی بتاتا ہوں آپ کو کہ عورت کا ہنر اور فن محنت کے سرخ پر ہو کہ دنیا میں اس کی پہچان. دیکھیں، عورت کی پہچان دنیا میں ہونا ہی غلط ہے. یاد رکھیے، عورت کی پہچان دنیا میں ہونا غلط ہے. عورت کی پہچان اس کے گھر میں ہونی چاہیے. عورت زینت محل ہے، ٹھیک ہے، زینت بازار نہیں ہے. یاد رکھیے، یہ فطرت کے خلاف ہے کہ عورت کو زینت بازار بنایا جائے. عورت زینت محل ہے، گھر کی زینت ہے. لہذا شریعت نے اس پہ اتنا زور دیا. اگرچہ یہاں پر بہت سے ساتھی مجھ سے اختلاف کریں گے، لیکن میں پھر بھی کہوں گا کہ اللہ نے نیچر ایسی بنائی ہے، اور وہ نیچر مینٹلی ہمیں پریپیئرڈ کرتی ہے کہ فار ایگزامپل ایک عورت ایسی ہے جو کہ گھر سے باہر جاتی ہے، کام کرتی ہے، محنت کرتی ہے، کوشش کرتی ہے اور پیسے کما کے لاتی ہے. 1,00,000 2 لاکھ وہ کماتی ہے، یا 4 لاکھ کماتی ہے، 10 لاکھ کماتی ہے، 1 کروڑ کماتی ہے. مگر اس کے بچے کو اس 1 کروڑ کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بچے کو ماں کی توجہ چاہیے. بچے کو ماں کی توجہ چاہیے ہوتی ہے. بچے کو ماں کی ضرورت ہوتی ہے. وہ 1 کروڑ کبھی بھی پوری نہیں کر سکتا. آگے آنے والی جنریشن کو کیا دیں گے؟ پیسے دیں گے. آگے آنے والی جنریشن کو پیسے نہیں چاہیے ہوتے. آگے آنے والی جنریشن کو انسان چاہیے، احساس چاہیے. احساس، توجہ، یہ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. خدمت کی نیت سے
پروفیشن کی جاب وغیرہ، دیکھیے بات یہ ہے کہ میں نے ایک ملازم رکھا اپنے گھر کے اندر، ٹھیک ہے، اور میں نے اس کو گھر میں رکھا کہ آپ نے مجھے فلاں کام کر کے دینا ہے، فلاں سبزی لے کے آنی ہے، اور گاڑی خراب ہو ٹائر ٹائر چینج کرنا ہے۔ اس نے کیا کیا، پورے محلے سے دوستی لگا لی اور پورے محلے کی خدمت کر رہا ہے، سب کے گھر کا سودا لا مگر میرے گھر کا سودا نہیں لا رہا، ٹھیک ہے۔ تو آیا وہ میرے کسی کام کا ہے؟ اس کی نیت خدمت کی ہے۔ اللہ نے جو چیز جس چیز کے لیے وضع کی ہے نا، اصل وہی ہے، ٹھیک ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ڈاکٹری خدمت ہے، ٹھیک ہے، ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ انجینئرنگ خدمت ہے، ٹھیک ہے، مگر سعودی میں میرے ساتھی رہتے ہیں، امریکہ میں میرے ساتھی رہتے ہیں، اور کینیڈا میں میرے ساتھی رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے 7 بچے ہیں، ان کو بچے سنبھالنے کے لیے ایک ماسی چاہیے۔ کیا کوئی عورت ماسی کی ضرورت ہے وہاں پر؟ اور نہیں مل رہی، ان کو مدینے میں رہتے ہیں، مدینہ شریف میں رہتے ہیں، ان کو ماسی چاہیے، اور ماسی وہاں نہیں مل رہی، جو ملتی ہیں وہ یعنی ایماندار نہیں ہوتی ہیں، چوری کروا دیں گی، فلانا ڈھماکا، یہ وہ اس طرح کی پریشانی، گھر کے اندر انٹرفیئر، شور پہ ڈور ڈالنا، اس طرح کی، ان کو ایک ماسی چاہیے۔ کیا کوئی عورت اپنی بیٹی کو ماسی بننے کی ترغیب دے گی؟ خدمت ہے نا، خدمت کرنی ہے، انسانیت کی۔ بچے اس کے بلک رہے ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، ماں ان کی خود ڈاکٹر ہے، وہ ڈاکٹر ہے، وہ پریشان ہے، ڈاکٹری چھوڑ دی مگر بچے سنبھل نہیں پا رہے، اس لیے کہ 2 بچے ایسے شدید بیمار ہیں کہ مستقل ہاسپٹل میں ہوتے ہیں، ماسی کی ضرورت ہے۔ گاؤں سے ایک کو لے کر کے اس نے وہاں پہ فراڈ کیا، دوسری کو لے کے اس نے فراڈ کیا، تو کیا کوئی اپنی بیٹی کو ماسی بنائے گا؟ میرے ایک دوست ہے امریکہ میں، وہاں پر بچوں کو اسکول پہنچانے میں بڑا پرابلم ہے، ٹھیک ہے، اور ان کو وہاں پر ایک ایسی عورت چاہیے جو ڈرائیونگ کرنا جانتی ہو، یہ وہ سب کرنا جانتی ہو، اور گھر کی صفائی کرے، گھر کی ستھرائی کرے، ان کے پیچھے گھر کا خیال رکھے، ماسی بن کے۔ کیا ہم اپنی بیٹی کو بھیجیں گے وہاں پہ ماسی بنا کے؟ نہیں نا، خدمت ہے نا، خدمت۔ تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ خدمت ٹھیک ہے، میں کبھی بھی کسی کی نیت پہ شک نہیں کرتا، نہ شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے، اور میں یہ کوئی اپنا نظریہ نہیں بیان کر رہا، شریعت کا نظریہ بیان کر رہا ہوں کہ شریعت کے نقطہ نظر سے یہ چیز ہے۔ آگے باقی اگر کسی کو کوئی تعویل کر کے کوئی نیت کرنے وہ معاملہ ہے تو ٹھیک ہے، وہ اپنی ایک الگ جگہ ہے، اپنی ضرورت ہے، اس کا لحاظ رکھ سکتے ہیں، شرع میں اس کی گنجائش ہے، مگر میں تو اصل بتا رہا ہوں نا، اصل بیسک بتا رہا ہوں، اصل بیسک جو باؤنڈریز شریعت کی ہیں میں وہ بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے جی، جو باؤنڈریز شریعت کی ہیں وہ کلیئر ہونی چاہیے۔ اب باؤنڈریز کے اندر عورت کا یہ کردار نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہاں فروعی چیزیں ہیں، دیگر الگ چیزیں ہیں، اس کی برانچز ہیں، برانچز میں جا کے اس کا گنجائش نکلتی ہے، ٹھیک ہے۔ چنانچہ یہاں پہ وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ یاد رکھیے گا کہ دنیا کو آپ کی جب ضرورت ہوگی، دنیا اسی وقت آپ کو یاد کرے گی، چاہے آپ کتنے متقی، پارسا اور پرہیزگار کیوں نہ ہو۔ لہٰذا آپ جو فیلڈ رکھے ہوئے ہیں اس فیلڈ کے حوالے سے ایسا نہیں ہے کہ آپ کمرے میں بند ہو کے بیٹھے رہیں، بلکہ اپنے ہنر کو آپ دوسری جگہ پر پہنچائیں۔ اب اس کے اندر ہر بندہ آزاد ہے، بات چونکہ دوسری طرف نکل گئی ہے، اگرچہ نکلنی نہیں چاہیے تھی لیکن یہ ضرورت ہے۔ سادگی پسند نہیں، اکثر زندگی کی سہولیات حاصل کرنے کے لیے جاب کرتی ہیں، ہاں ٹھیک ہے، پھر اس کی تو کوئی حد نہیں ہے نا، جو دن زندگی کی سہولیات حاصل کرنے کے لیے جاب کرتی ہیں، تو جو عورتیں جاب کرتی ہیں انہوں نے مجھے جو حالات بتائے ہیں، الامان والحفیظ، الامان والحفیظ، الامان والحفیظ، میں یا شرفا لوگ سنتے ہیں، خواتین بھی سنتی ہیں، مرد حضرات بھی سنتے ہیں، ایسی باتیں ذکر ہی نہیں کرنا چاہتا کہ کیا ہو رہا ہے باہر کے میدانوں میں اور کیا کچھ نہیں ہو رہا، الامان والحفیظ۔ تو
اس کے اوپر میں کیا بتاؤں. یوسف ایھا الصدیق. اب یہ آئے ہیں، اب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا رویہ دیکھیے کہ اتنے عرصے بعد یاد آیا اتنے عرصے بعد یاد آیا. 7 برس گزر گئے یار. کبھی تو انسان کو خیال آتا ہے، کبھی تو انسان کو سوچ آتی ہے کہ میں خیال کر لوں، میں دیکھ لوں. مگر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، وہ شخص بھی بلا جھجک آیا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس. اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ بلا جھجک ان کو بتایا، یعنی آپ کا کردار ایسا ہونا چاہیے، آپ کا معاملہ ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ آپ کے پاس آ کے شرمندہ نہ ہوں. ٹھیک ہے؟ لوگ بلا جھجک آپ سے بات کر سکیں، لوگ بلا جھجک آپ سے، آپ کا کردار ایسا ہونا چاہیے. یوسف ایھا الصدیق. یوسف ایھا الصدیق، اے سچے انسان. ایھا الصدیق، یہ کہیں گے اے مجسم صداقت. یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات. اچھا، آپ کو بظاہر لگ رہا ہوگا کہ ہم نے اتنا وقت اس جملے پہ لگا دیا، وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، لیکن اتنی کہانیاں سنانے کے بعد انشاءاللہ آپ کو یہ لفظ بھولے گا نہیں. وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، اس لیے کہ وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ کے اوپر مفسرین نے اتنی بحثیں کی ہیں، اتنی بحثیں کی ہیں، اللہ اکبر. وَادَّكَرَ کہاں سے آ گیا، بعد امہ کہاں سے آ گیا. مگر میں نے آپ کو یہ چیز ایک معاملے کے ساتھ اس لیے بتائی تاکہ آپ کے ذہن میں یہ لفظ بیٹھ جائے. وَادَّكَرَ بَعْدَ امہ، ایک زمانے کے بعد یاد آیا. سمجھ لیں ایک عربی کا ایک سلینگ کہہ لیں یا عربی کا محاورہ کہہ لیں کہ یہ اس طرح بنتا ہے. وَادَّكَرَ بعد امہ، کہ وَادَّكَرَ اصل میں وَذَّكَرَ ہے، اور بعد امہ بعد امتی ہی کا لفظ ہے. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں، اس لیے آپ پریشان مت ہوئیے گا اگر آپ تفسیریں دیکھیں. میں نے یہ اس لیے بنیادی ساری باتیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کی ہیں، اس سے متعلق کچھ مسائل بتا دیے تاکہ ہمارے ذہن میں رہے. یوسف ایھا الصدیق، یوسف اے صدق مجسم، اے سچائی کے پتلے. یوسف ایھا الصدیق افتنا، وہی لفظ ہے افتنا، افتونی، افتنا فی 7 بقرات، 7 گائے ہیں، سمان موٹی ہیں، یأکلہن جو کہ کھا جاتی ہیں، 7 عجاف یأکلہن کھا لیا جاتا ہے ان کو، 7 عجاف 7 دبلی گایوں کے ساتھ، یعنی 7 دبلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا جاتی ہیں. وہ 7 سنبلات خضر و اخری یابسات، اور 7 سبز خوشے ہیں اور دوسرے 7 خشک خوشے ہیں. یہ خواب دیکھا ہے. تو لعلی ارجع الی الناس، لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون. آپ مجھے اس کی تعبیر دیں، لعلی شاید کہ میں، ارجع، دیکھیں افتنا، آپ ہمیں اس کے حوالے سے تعبیر بتا دیں، ٹھیک ہے، تاکہ لعلی میں ارجو لوٹ جو ناسی لوگوں کے اوپر، لعلہم یعلمون تاکہ لوگ جان لیں اس خواب کی تعبیر، اس خواب کی تعبیر لوگ جان لیں. 20 گھنٹہ ہمارا پورا ہو گیا. آپ لوگ تھکے نہیں ہیں تو ہم اس کو جاری رکھیں، اس لیے کہ یہ بات آج ہی پوری ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے. یہ سیکشن ہمارا آج کا آج پورا ہو جائے تو زیادہ مناسب ہے کہ پھر کل پہ جائے گا تو اچھا نہیں ہے. کوئی مصروفیت نہیں ہے تو اگر کوئی ہمارے 1 2 ساتھیوں کے ساتھ بھی ایسا ہے تو ہم پھر بس کر دیتے ہیں، آگے اس کے بعد شروع کریں گے. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر. کسی کو ایسا ہے تو بلا تکلف بتا دیں، ہم انشاءاللہ آگے پڑھ لیں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو لعلہم یرجعون، تو یہ خواب انہوں نے بیان فرمایا. ٹھیک ہے. اب دیکھیے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی جو تعبیر بتائی ہے، وہ تعبیر ذرا سمجھ لیجئے کہ تعبیر کیسی ہے. تعبیر بنی کیسے؟ تعبیر ایسے بنی کہ سب سے پہلے تو شخص کا وجدان ہے، کسی شخص کا وجدان بتاتا ہے کہ خواب کی تعبیر کہاں سے بنتی ہے.
اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے جو وجدان ہے، جو لاشعور ہے، جو سینس ہے، اس سینس نے تعبیر جو بتائی وہ گائے کی تعبیر سال کی، کہ گائے جو ہے وہ سال کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ گائے کا مطلب ہے سال، سات گائے کا مطلب ہے 7 سال، ٹھیک ہے؟ 7 بقرات، 7 گائے، ٹھیک ہے؟ 7 گائے کا مطلب 7 سال، ٹھیک ہے؟ 7 موٹی گائے ہیں، یعنی 7 سال بڑے ہرے بھرے ہوں گے۔ ہرے بھرے کیسے ہوں گے؟ 7 سبز خوشے، مطلب خواب کی تعبیر کے اندر ایک مصیبت بتائی ہے، اور اسی تعبیر کے اندر اس مصیبت سے نجات کا ذریعہ بھی بتایا کہ یہ 7 موٹی گائے ہیں، مطلب 7 سال بہت ہی ہرے بھرے ہوں گے، اور گائے 7 ہیں تو 7 سال دبلی گائے، ٹھیک ہے؟ مطلب خشک ہوں گے، خشک خوشے، یعنی فصلیں ہو نہیں سکیں گی۔ اور یہ 7 دبلی گائے 7 موٹی گائے کو کھا جاتی ہیں، مطلب یہ ہے کہ 7 سال پہلے ہوں گے جو کہ بڑے سرسبز ہوں گے، اور اس کے بعد اگلے 7 سال ان 7 سالوں کو کھا جائیں گے، یعنی تباہی پھیل جائے گی۔ اور یہ خواب چونکہ دیکھا بادشاہ نے، تو واقعی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ خواب کسی بادشاہ کا خواب ہے، کسی عام انسان کا خواب نہیں ہو سکتا۔ خواب خود ہی بتا دیتا ہے کہ یہ کس کا خواب ہے، مرد کا ہے، عورت کا ہے، یا کس کا خواب ہے۔ بعض دفعہ معبر اسی ادھیڑ بن میں ہو جاتا ہے کہ خواب، جو بندہ خواب بتا رہا ہے خواب اس کا لگ نہیں رہا ہوتا، مہارت ہوتی ہے تو وہ سمجھا دیتا ہے۔ خواب کی تعبیر آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ یعنی کی پوائنٹ گائے ہے، اور گائے جو ہے وہ اس کی تعبیر سال کی ہے۔ اب سال کی تعبیر سے سال سے خواب کی تعبیر نکل آئی، جی سمجھ رہے ہیں؟ تو اس طریقے سے یوں تعبیر نکالی گئی۔ تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے غالباً اس طریقے سے تعبیر نکالی ہوگی۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ چیز سمجھ میں آ گئی۔ جب یہ سمجھ میں آ گئی تو فرمایا، قال تزرعون 7 سنین دأبا، یہاں ایک لفظ ہے دأبا۔ دأبا کہتے ہیں تواتر، ٹھیک ہے؟ متواتر کسی چیز کو کرنا، اس کو دأبا، دأبا سے تعبیر کرتے ہیں۔ جیسے دأب الرجل علی الریاضہ، دأب الرجل کہ آدمی مسلسل بھاگتا رہے۔ یہ جو ٹریک ہوتا ہے، ریسنگ ٹریک، اگر آپ لوگوں نے ریسنگ ٹریک دیکھا ہے تو ریسنگ ٹریک کبھی بھی ختم نہیں ہوتا، مستقل جاری رہتا ہے۔ تو دأب الرجل علی الریاضہ، آدمی جو ہے وہ محنت کے اوپر مسلسل کام کرتا رہے۔ ٹریک ہوتا ہے نا، آپ لوگوں نے ٹریک تو دیکھا ہوگا یا نہیں دیکھا؟ ٹریک ایسے ہوتا ہے، جو ریسنگ ٹریک ہوتا ہے نا وہ ایسے ہوتا ہے۔ مجھے بنانا نہیں آ رہا ہے اس کو۔ دیکھیں یہ ریسنگ ٹریک ہے، یہ ریسنگ ٹریک ہوتا ہے۔ اس میں آپ بھاگتے ہیں، یہاں سے بھاگتے ہیں، بھاگتے ہیں، بھاگتے ہیں، چلتے 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 یہاں پہ آ کے ختم ہوا؟ ختم نہیں ہوا، بلکہ یہ دوبارہ شروع ہو سکتا ہے۔ تو ایسے چیز جو ہے وہ چلتی رہے، تو چلتے رہنے کو دعبہ کہتے ہیں۔
تو دعبہ کہتے ہیں تواتر کے ساتھ کسی کام کا ہونا۔ تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب کی تعبیر سے پہلے اس کی تدبیر کا ذکر کیا، فرمایا تزرعون، بیجو تم لوگ، کھیتی باڑی کرو، 7 سنین 7 سال تک، دعبہ متواتر، تواتر کے ساتھ 7 سال کھیتی باڑی کرو، فما حسد تم، جو تم کاٹو، حسید کا لفظ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، فما حسد تم، جو تم کاٹو، فضروہ فی سنبلہ، اس کو اس کے خوشے میں چھوڑ دینا، اس کو اس کے خوشے میں چھوڑ دینا۔ کہ خواب کے اندر خوشہ دکھایا گیا تھا سلامت، ٹھیک ہے، سلامت خوشہ دکھایا گیا تھا، تدبیر ساتھ، اس کا مطلب ہے تدبیر بتائی گئی تھی، جو خوشہ ہے اس کے اندر، اس کے اندر گندم کو چھوڑ دیا جائے تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ بیج اگتا نہیں ہے، بیج اگے گا نہیں، اور دوسرا یہ کہ بیج خراب نہیں ہوگا، کہ بیج جب تک اپنے خوشے میں رہتا ہے وہ بیج خراب نہیں ہوتا۔ سیب کتنا ہی خراب ہو جائے لیکن اس کے اندر جو بیج ہوتا ہے وہ خراب نہیں ہوتا، آم کتنا ہی خراب ہو جائے مگر اس کے اندر جو بیج ہوتا ہے وہ خراب نہیں ہوتا۔ ہاں دوائی لگا کے پکایا جائے تو ایک الگ بات ہے، تو بیج اپنے خوشے کے اندر کبھی بھی خراب نہیں ہوتا۔ ایسے ہی معاملہ ہے انگیجنگ ایکٹیویٹی آؤٹ سائڈ، یہ پروہیبٹڈ نہیں ہے، جواز ہے، عورت کا باہر نکلنا کوئی حرام نہیں ہے، لیکن یہ سوال آخر میں کیجیے گا، ابھی ہم سبق کے اندر چل رہے ہیں، اس کو دیکھنا۔ فما حسدتم فذروہ فی سنبلہ، چھوڑ دینا اس کو اس کے خوشے میں، الا قلیلا من، الا قلیلا، سوائے اتنے غلے کے، الا قلیلا، مگر تھوڑا سا، مما تاکلون، جو تم کھاتے ہو۔ یہ 7 سال اس طرح گزر جائیں گے، ثم یأتی من بعد ذلک 7 شداد، پھر اس کے بعد جو 7 سال آئیں گے وہ بڑے سخت ہوں گے، جو 7 سال آئیں گے وہ بڑے سخت ہوں گے، یأکلوہن، کہاں چلا گیا، ثم یأتی من بعد ذلک 7 شداد، پھر اس کے بعد 7 سال آئیں گے جو کہ بڑے سخت ہوں گے، یأکلن ما قدمتم لہن، تو تو یأکلن، جو کھا جائیں گے، ما قدمتم لہن، اس ذخیرے کو جو تم نے جمع کر رکھا ہوگا، یأکلن، جو 7 سال کھا جائیں گے، ما قدمتم لہن، جو تم نے رکھا ہوگا، الا قلیلا مما تحسنون، مگر تھوڑا سا جو تم نے محفوظ رکھو گے، ٹھیک ہے، تو بہت تھوڑا سا جو تم محفوظ رکھو گے، تو یہ ذہن میں رکھیں، یعنی اس کے بعد 7 سال جو سخت سال، جو 7 سال سخت آئیں گے جو کہ کھا جائیں گے اس ذخیرے کو جس کو تم نے جمع کیا ہوگا ان برسوں کے لیے، مگر تھوڑا سا جو محفوظ رکھو گے بیج کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ تو یعنی کیا مطلب ہے؟ الا قلیلا مما تحسنون، تم نے جو بچایا ہوگا، تحسنون، حسن کرنے کے لیے، یعنی کھیتی باڑی کرنے کے لیے۔ کیا مطلب ہوا؟ پوری بات کا مطلب ایک دفعہ سمجھیں، پھر اس کے بعد میں ترجمہ دوبارہ سمجھاتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 سال کھیتی باڑی کرو، 7 سال کھیتی باڑی کرو، 7 سال کے بعد اور اس میں صرف اتنا، اور اناج کو اس کے خوشے میں سلامت رکھو، اور صرف اتنا کھاؤ، اتنا نکالو جتنا کھاتے ہو، اس کے علاوہ بقیہ سب ذخیرہ کر لو۔ پھر 7 سال اگلے آئیں گے، ان 7 سال کے اندر، ان 7 سال کے اندر تم لوگ کھاتے رہنا، مگر آگے کے بیج کے لیے تھوڑا سا چھوڑ دینا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے کیا ہے؟ قال تزرعون، کھیتی باڑی کرو، 7 سنین، 7 سال تک، دأبا، پابندی کے ساتھ، فما حصدتم، تم جو کاٹو، فذروہ فی سنبلہ، اس کو خوشے میں چھوڑ دینا، الا قلیلا مما تاکلون، سوائے اس تھوڑے سے کے جو تم کھاتے ہو اس کو نکال لینا، بقیہ کو خوشے میں چھوڑ دینا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ ثم یأتی من بعد ذلک 7 شداد، اس کے بعد 7 سخت سال آئیں گے، یأکلن ما قدمتم لہن، اور وہ کھا جائیں گے جو تم نے آگے
ذخیرہ کیا ہوگا، سنبھالا، قدم تم آگے کیا ہوگا، مطلب ذخیرہ کیا ہوگا ان 7 سالوں کے لیے۔ اللہ قلیلاً، ہاں وہ سارا کا سارا کھا لینا مگر اس میں سے تھوڑا چھوڑ دینا، مما تحسنون جس کی تم کھیتی باڑی کرو۔ ثم یاتی من بعد ذلک عام فیہ، پھر اس کے بعد 7 سال، عام فیہ، پھر اس کے بعد 1 سال آئے گا، یغاث الناس، یغاث الناس اس کے اندر جو لوگوں کو بارش برسائی جائے گی، یغاث الناس، غاث یغیث، غیثن بارش ہوتی، بارش کو کہتے ہیں۔ اس تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، سورہ انفال کے اندر ہم نے پڑھا تھا۔ یغاث الناس بارش ہوگی لوگوں کے لیے، وفیہ یعصرون اور پھر لوگ انگور نچوڑیں گے، یعنی جیسے ابھی بات چل رہی ہے ویسے ہی چلتی رہے گی۔ تو یہ معاملات یہاں تک ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل کے اندر رہتے رہتے تعبیر دی، اور وہ تعبیر واقعی ایسی تھی جو کہ خواب کے اوپر فٹ آ رہی تھی اور لگ رہی تھی۔ آج کا سبق یہیں تک ہے، اور اس کو یہیں تک رکھیں گے انشاءاللہ۔ کوئی سوال ہو تو آپ دیکھ لیں۔ ہاں، آج کل دیکھا ہے کہ ملازمت کرنے والی عورت گھر کے معاملات بھی پورے کر رہی ہے، جبکہ گھریلو عورت اپنا وقت صرف ٹی وی دیکھنے، گپ شپ میں گزارتی ہے۔ پھر ترجیح تو اچھی ترتیب ذمہ داری کو ملنی چاہیے، صرف ملازمت کرنے والی عورت کو ذمہ دار کیوں سمجھا جاتا ہے؟ کتنی عورتیں ہیں جناب، یہ ذرا مجھے بتائیے گا۔ آپ ذرا کاؤنٹنگ کیجئے، آپ کے علم میں اگر 10-15 خواتین ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ساری دنیا کی خواتین ایسی ہوتی ہیں؟ ساری دنیا کی خواتین کی نیچر ایسی ہوتی ہے؟ آج کل آپ نے کہاں سے دیکھ لیا؟ آپ اخبار چھاپتی ہیں جو آپ کو پتہ ہے یہ سب کچھ؟ جو عورتیں رات میں ڈیوٹی کرتی ہیں، جو عورتیں ایئر ہوسٹس بن کے دوسرے ملکوں میں جاتی ہیں، ذرا مجھے بتائیں گھر کی ذمہ داری وہ کیسے سنبھالیں گی؟ عقل میں آتی ہے بات؟ ایک عورت ہے وہ ایروپلین کے ذریعے سے امریکہ جا رہی ہے، یا ٹرانزٹ سے ابو دھابی جا رہی ہے، ابو دھابی جاتی ہے، 4 گھنٹے کی فلائٹ ہوتی ہے، 4 گھنٹے وہاں ٹرانزٹ ہوتا ہے، 4 گھنٹے میں واپس آتی ہے، اور 2 گھنٹے پہلے کے 2 گھنٹے بعد کے اس کے 16 گھنٹے تو باہر گزرے، اس کے 16 گھنٹے کے بعد وہ گھر میں آ کے کھانا کس وقت بنائے گی؟ ذرا بتائیں۔ اگر آپ کے مطابق یہی عورت اگر صحیح ذمہ دار ہے تو کیا کرے گی، کیسے کرے گی؟ اس کے بچے کو 16 گھنٹے کون دیکھے گا؟ اس کا شوہر 16 گھنٹے میں اگر 2 گھنٹے بھی کسی دوسری عورت کے ساتھ گزارے تو پھر کیسا رہے گا؟ ارے بھائی کون سی بات کر رہی ہیں؟ ایسی بات بتائیں جو عقل میں آتی ہو۔ اگر آپ نے کوئی ایک ایسی عورت دیکھ لی جو 5-6 گھنٹے باہر گزارتی ہے، میں نہیں کہتا کہ ہر باہر کی عورت، جو عورت گھر سے باہر جاتی ہے تو وہ بری عورت ہوتی ہے، میں ایسی ہرگز بات نہیں کر رہا۔ میں نیچر کی بات کروں کہ نیچر یہ ہے کہ اللہ نے عورت کو زینت محل بنایا ہے، زینت محفل نہیں بنایا۔ اللہ نے عورت کو زینت بازار نہیں بنایا، اللہ نے عورت کو بنایا ہی زینت ہے۔ دیکھیں، ایک اسٹرکچر بنتا ہے، اسٹرکچر کے اوپر فنیشنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ ساری دنیا اس فنیشنگ کو دیکھتی ہے، ٹھیک ہے؟ عورت مرد کی زندگی کی فنیشنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ فنیشنگ ہی موجود نہیں ہے گھر کے اندر تو کیا گھر رہنے کے قابل ہوگا؟ ٹھیک ہے؟ تو یہ بات ہے۔ ہاں، بہت سی عورتیں ہیں زندگی بھر دونوں ذمہ داریاں نبھاتی ہیں، مگر دیٹس ناٹ آئیڈیل۔ کوئی آئیڈیل چیز نہیں ہے، یہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ کوئی بہت سی عورتیں نبھاتی ہیں، نبھانے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہر عورت کو ہم اسی فیلڈ کے اوپر رکھ لیں گے۔ اوپر سوال جو آپ نے کیے ہیں وہ ایسے ہی سوال ہیں، اس لیے میں نے کچھ سوال چھوڑ دیے ہیں۔ انگور نچوڑنے سے کیا مراد؟ انگور نچوڑنے سے مراد ہے کہ موسم ایسا ہو جائے گا جیسے ابھی ہے، جیسے ابھی انگور نچوڑ رہے ہو، یعنی پھلوں کے اندر رس ہے، اور جب قحط ہوتا ہے تو پھلوں کا رس ختم ہو جاتا ہے، تو انگور نچوڑنے سے یہ مراد ہے۔ اچھا، اس سے اس سبق ملتا ہے کہ رہنمائی ہمیشہ کھلے لفظ میں نہیں آتی، بلکہ غور و فکر اور اہل علم سے رجوع کرنے کے بعد۔ ماشاءاللہ، بہت اچھی بات سمجھی آپ نے۔ اس سوال میں نے ایسے ہی چھوڑ دیے ہیں، اس لیے کہ جیسے اب یہ سوچ غلط ہے، یہ تو آپ کی ذاتی اصلاح کی بات ہے نا، آپ کو اپنی سوچ کی اصلاح الگ سے کروانی چاہیے۔ دین لوگ مجھ سے حاصل کریں، یہ بات میں نے کئی دفعہ سمجھا چکا ہوں کہ مجھ سے بھی حاصل کریں۔ آپ سے بھی کہتا ہوں کہ جیسے آپ آج 30 لوگ پڑھ رہے ہیں،
تو کوشش کریں کہ آپ کل 130 لوگ ہوں. اب 130 لوگوں تک صرف میں اکیلا تو نہیں پہنچوں گا، آپ کو بھی پہنچنا چاہیے، آپ کو اس کاز میں مدد کرنی چاہیے. آپ اس کاز کے اندر لوگوں کو شامل کریں گے تو آپ کا صدقہ جاریہ ہوگا. تو یہ چیز ہے ایسی. اور میں یہ اس میں یہ تو نہیں کہ فلاں مولوی سے نہیں پڑھو، فلاں عالم سے نہیں پڑھو، فلاں مفتی صاحب سے نہیں پڑھو، مجھ سے ہی پڑھو، یہ تو نہیں. بلکہ آپ کسی سے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہم یہاں پڑھتے ہیں، ہمیں یہاں فائدہ ہوتا ہے، بس اس کو آگے بڑھائیں. کوئی اور سوال؟ لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے، امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.